میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ۔ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ خبر کون سی لے کے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں تنقید کرنے والا بندہ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن تنقید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نکھارتے ہیں، وہ ہماری کمزوریاں جو ہمارے اپنے نہیں نکال سکتے وہ نکال کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہاں کمزوری کر رہے، اس کا نفع ہوتا ہے۔ طالب علموں نے ارادہ کیا ایک دفعہ، یہ ہم جو اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں نا لوگوں کی باتوں پہ، لوگ کیا کہیں گے، میں کئی دفعہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں زیادہ وضاحتیں نہ دیا کریں، زیادہ وضاحتیں دینے سے بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر وقت کا انداز وضاحتوں کا اور ہر وقت دفاعی محاذ پہ نہیں کھڑے رہنا چاہیے۔ وہ ارادہ کر لیا لوگوں نے، طالب علموں نے، کہ استاد جی کو بیمار کرنا ہے، تو استاد صاحب چنگے بھلے اچھے بھلے صحت مند آئے، کلاس میں داخل ہوئے تو پہلا شاگرد کہتا ہے استاد جی خیر ہے، آنکھیں بڑی سرخ ہیں۔ وہ چل دوڑ جا بیوقوف آدمی، بالکل ٹھیک ہوں، چل کلاس میں بیٹھ چل۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دوسرا شاگرد، انہوں نے اب 10-15 نے ارادہ کیا ہوا تھا، دوسرا کہنے لگا خیریت ہے، بڑے کمزور کمزور لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، کمزور کو چل دوڑ جا اپنا کام کر۔ وہ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا استاد صاحب خیر ہے، آپ کے تو مجھے ہاتھ بھی کامتے دکھائی دے رہے۔ اس نے کہا اچھا واقعی۔ اب چوتھے نے بھی یہی بات کی، پانچویں نے یہی بات کی، تو آدھا گھنٹہ گزرا تو استاد جی کو سچ مچ بخار چڑھ گیا، وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ کیوں؟ باتوں پہ توجہ ہے نا، لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کی باتوں کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دیتے ہیں نا۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا دیکھ کے نظریہ قائم کرتے ہیں، کچھ ہوا دیکھ کے نظریہ قائم کرتے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بات نہیں بھولتی کہ انہوں نے کہا تھا، ہندو لیڈر جو تھا جس کو لوگ گاندھی کہتے تھے، اس سے کہا تھا تیری اور میری سیاست میں فرق ہے، تو لوگوں کا رجحان دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اور میں، قائد اعظم کہنے لگے، میں فیصلہ کر کے لوگوں کا رجحان ادھر کر دیا کرتا ہوں۔ یہ کمال ہوتا ہے کسی شخص کا کہ اس کا اپنا نظریہ غالب آئے، بجائے اس کے کہ وہ دیکھے آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو لہذا میں اس طرح کا ڈال جاؤں۔ لوگ تو ایک وقت کے لیے کچھ کہتے ہیں، پھر اگلے 4 گھنٹوں میں کچھ اور کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے مزاج میں استقامت ہے، اور جو لوگ جو بہت زیادہ پراپوگنڈا کرتے ہیں اور بہت زیادہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کا وہ مزاج نہیں، ان کی وہ طبیعت نہیں، وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتے۔ ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا۔ یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے۔ ایک خیال تھا، اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ ذہن میں، بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں۔ تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے۔ ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے، نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یا کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہے، تو آگے نہ بڑھنا۔ بھائی کیا ہو جائے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے
حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ میرا پتہ ہے تجھے؟ کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں. تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے. فرمایا چھوڑ تو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا. فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتا چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے. ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے. وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہو گیا کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی. غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں. کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہے کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں. اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر. حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بازار چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی. ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیے. تو عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں. روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا، روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دلوں میں روب آ جاتا ہے، امیر رشتہ دار کا، فلانے کا فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ. جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں. اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی، بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں کر رہے. تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اس روب سے نکلے باہر. نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو. اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے، وہ لوگ تھے کہ جو بازار کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے. آپ محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جدوجہد کریں، مشقت کریں، اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھے. اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے، انہوں نے باتیں کرنی ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کو باتیں کر لینے دیں، ان کو کرتے رہنے دیں. کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے، ہمت ہے، ایک بات. اور دوسری بات دانائی، حکمت. یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی، اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا، تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں. بھی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو. میرے اسا فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر. ہم نے ایک تو سارے کام کرنے ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے، ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے. اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے. میرے عزیز ایک طرف ذہن کو رکھے
اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں. حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں، اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا. دانا تھے، معاملہ فین. کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے، تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آگے، اذان ہو گئی، حضرت علی نے جماعت کرانی. ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے. ہم چونکہ زیادہ باتیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو، بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو. آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے، پھر باہر کی دنیا تو اور ہے. تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے، تھوڑا باہر بھی آئیں، دیگر معاملات بھی دیکھیں. ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے، ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے، سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے. اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مصلے پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے. نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں. یہ ذرا اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے. ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائے جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ 2 فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا، یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے. پر جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے باہر ہیں وہ جا کے حساب کرنا. آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس. پر شیر خدا شعر ہی ہے. حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے. ان کی تنہائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال. ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، 2 باتیں بس بتا دے میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، 2 باتیں. تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا. ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان. تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہے کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے. حضرت علی فرمانے لگے 2 کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا. دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے. یہ کام نہ کرنا. تو دانائی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی. سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی. اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانا کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی. میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانا کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانا اندر سمو لیتی ہے. حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی. ویکھنو تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے آزم و ورشاں تے پھردا اسی وچ گلیاں دے رول دے. لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2 منٹ لگاتے ہیں، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندا ہر پاسے کوئی شور ڈٹھا. اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا. اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے اسا
اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک قلیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا اور میرا پخانہ پی جانا، میرا خون پی جانا، ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے۔ حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو 10 لاکھ روپے کا زیور لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے۔ او بھائی دنیا داری کا معاملہ ہے، تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا، وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے۔ حضرت ام ایمن باہر گئی، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئی، واپس آئی تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ باہر رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ حضور پی گئی ہو۔ فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگی، جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری۔ حضور نے کہا تھا کہ پی جاؤ نا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں۔ ابو عمر کہو۔ امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر، ایک کام سے آیا ہوں۔ کہیے۔ کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے، مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس میں ہی تو ضرور دے دوں گا، تو میرا بھائی ہے بات تو کر۔ تو حضرت عمر نے پتہ کیا مانگا؟ کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا، میں 3 راتیں نہیں مانگتا، ان میں سے مجھے 1 رات دے دوں۔ اور کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے، 1 رات مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے، یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اب تو نہ رو کہ گنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ میں نے نا حوالے لکھے ہوتے ہیں رجسٹر پر، آج میں نے بند رکھا ہوا ہے، آج رجسٹر میرا بند ہے، اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے، یہ ہمیں حفظ ہے، یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چلو حضور کی کوئی بات سنا، مولانا تھے بہت بڑے، کہا بھائی حضور کی فضیلت سناؤ، تو کہنے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں، یاد کر کے سناؤں گا۔ اور میں نے کہا تو ہمارے پاس ہاں، بوڑھے سے باپے کو اٹھا، بوڑھے باپے جس کی بھویں نیچے آ گئی، بڑھاپا چھا گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا، اسے بچے یاد نہیں رہے، کچھ یاد نہیں رہا، اس کے کان میں کہ حضور کی کو بات سنا، وہ تجھے حضرت آمنہ کا ذکر بھی سنائے گا، جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا، اسے کیا بات کرے، اسے بات بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا کسی عالم سے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اذان ہوتی ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچے مکان میں سادے مکان میں اذان ہوتی تھی تو میری اماں کہتی تھی ذرا میرا دوپٹہ دے پڑھایا، میری اماں کہتی وہ دوپٹہ تو دینا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے نہیں کہیں سنا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی اذان ہو تو ہماری ان پڑھ ماں بھی سر سے دوپٹہ لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا ادب کریں، تمہاری اولادیں بھی حضور کا ادب کریں۔ یہ ایک طرح اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ ہو، جب آپ نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکی، آپ کا سر بھی جھکا، پھر آپ نے انگوٹھے چومے، انگوٹھے نہیں چومے، نام مصطفیٰ کو چوما، پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا۔ یہ بات کب ہوئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا، ابو بکر سن رہے، انہوں نے چون کی آنکھوں سے لگایا، بعد میں کی غلہ علی قاری نے لکھا ہے، بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چون کی آنکھوں سے لگائے ہیں، اور انہوں نے چون کے کہا قرۃ عینی بھی کہا یا رسول اللہ، حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف۔ حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ کام کرنے کا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ ذکر کرنے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے، اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے، یا اس پیار کے لیے کوئی میلاد کرے، اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے، کوئی محفل نعت کرے، کوئی معراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے، تو یہ سارے حضور کے پیار کی عکاسی ہیں۔
آج کیا دن ہے, مہینہ کون سا ہے, چھٹی ہے نا کافی لوگوں کو. آج گھر میں بچوں کو بلائے, ایک سے کہے سورت اخلاص پڑھ, قل هو اللہ احد, سے کہے یار تو حضور کی کو نعت پڑھ, اور کہے آؤ حضور کا میلاد پڑھے, آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑیں, آؤ اپنے گھر کی گلی, اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں, آؤ سارے مل کے کہیں مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبک خیر الخلق. ایک بابا جی بڑے ذوق سے ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا, بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا, بڑے ذوق سے, بڑے دھیمے, بڑے پیارے انداز. میں نے ان کو نہ بلایا, آواز بھی کامتی تھی, بڑھاپے میں راشت آ رہی تھا. میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے, تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا آیا ہوں. میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے؟ کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو, میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے منہ میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے, اللہ نے شہد ڈال دیا ہے. آج تک لوگوں کو نہیں پتا, آج تک نہیں پتا لوگوں کو, پتا نہیں لوگوں کو آج تک یہ مصطفیٰ جان رحمت لکھا کس نے. لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بن جاتے ہیں. نام خواہ موج والے ہیں, شیر کسی کا ہوتا ہے کھاتے اعلیٰ حضرت کے ڈال دیتے ہیں, جس کا مرضی شیر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بنا کے. میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا وہی کمال ہے, لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھ. کتنا حسن ہے, کتنی تازگی ہے, کتنا وقار ہے, کتنی دلچسپی ہے, کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے. یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. خدا را یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو. آج کی اس بزم کا پیغام خدا را کبھی نہ بھولنا. میں نے کہا تھا تقریر نہیں کر رہا, جذبات کا اظہار کر رہا ہے. خدا را یہ پیغام یاد رکھو, اپنے بچے کو کہو بیٹا یاد رکھنا, اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے. اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے, جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے, جو تجھے حضور کا درود سکھائے. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا, مجھے وہ دور نہیں بھولتا. جب میں مدینے کا ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں, تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا. میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریر ہی بھول گئی. میں نے کہا خدا بندہ یہ تیری رحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی, جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں, یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے. حضور سے پیار کرنا, نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا, حضور کی نعتیں پڑھنا, نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا, حضور کے مدینے کے لیے رونا, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا, حضور کی صورت کی بات کرنا, کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا, کبھی ازواج کی بات چھیڑنا, کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا, کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا, کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا, کبھی عثمان غنی کی بات کرنا, کبھی مولا علی کی بات کرنا, کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا, کبھی حضرت خدیجہ کو سلام دینا, کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا, کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا. اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے, یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے, صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے, صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے, حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے. حضور کا پیار ایمان کی جان ہے, یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے. ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متاع رسول, وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی. ہمارے لوگوں کو نعت سے پیار ہوتا تھا, مدینے سے پیار ہوتا تھا, حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناؤ. میرے بھائی ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے, کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناؤ, حضور کی. بولیے, میں نے ایک دن باز کیا, مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی, تقریر. ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. ایک نوجوان مجھے ملنے آیا, آنے لگا حضرت 2 منٹ ٹائم ملے گا, بات کرنی تھی. بیسمنٹ میں لے گئے. آپ یقین کریں مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی. نیچے لے جا کے نا اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا, اور لفظوں سے پہلے اس کے آنسو گرے. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ادھار پیسے لے کے جائز ہے؟ میں نے کہا بات کرو. کہنے لگا اب دل نہیں لگتا, اب دل نہیں لگتا, اب تڑپتی ہے دے, اب روح تڑپتی. بتائے ادھار لے کے جانا جائز ہے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا, یہ مسئلہ میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے, پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہو اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے. وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینے میں, وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے ایسے
भाई ये मोहब्बत खत्म ना होने देना, ये प्यार सूखने ना देना, ये वाली कौम पर हरी रहे, ये ताजी रहे, ये तरोताजा रहे, ये हुजूर का प्यार, ये प्यार के जलवे, ये असले ईमान है, ये रूह ईमान है, ये मगज़े कुरान है, ये दीन का हुस्न है, ये बुलंदी है। एक गैर मुस्लिम बोला, कहने लगा मैं रिसर्च करता रहा, मैं ढूंढता रहा कि दुनिया ज्यादा कहाँ होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, माशाल्लाह।